अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक मुझे कहती है सुहाफजल। मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह, तो प्रोग्राम में उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सुहा। और मंगल का दिन है, और मंगल का दिन है हमेशा पीर के दिन ज़्यादा आपका चेहरा जो है ना वो हल्का फुल्का मुरझाया होता है। सेकंड डे पे आप ज़्यादा फ्रेश नज़र आती, फिर जब जुम्मा आता है कुछ ज़्यादा खुशी आपके चेहरे पर देखने को मिलती। बहरहाल आज आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए हम ये मैसेज गुड मॉर्निंग पब्लिक इस प्लेटफॉर्म से देते हैं कि सलाम के साथ साथ आपको तारीफ में भी पहल करनी चाहिए। तो जनाब ये प्रैक्टिस जो हम करते हैं आप भी अपने इर्द गिर्द ज़रूर किया करें। और हरमीत पाजी आप भी पिंक दस्तार पे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और लोगों ने जो फीडबैक कल ही देना शुरू कर दिया है। मेरे सर्कल में लोगों ने कहा अच्छा जी हरमीत इज़ बैक, हरमीत इज़ बैक। तो हम अब बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हरमीत पाजी के साथ। और आज का रन डाउन जो होगा, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि कल के दिन हुई हैं। ऑब्वियसली आप एक बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मंगलवार की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन मंडे ब्लूज से ऑल दो कि मेरे समेत काफ़ी सारे लोग नहीं निकल सकते ना, लथार्जिक हुए होते हैं, वीकेंड बाहर के मंडे में आए होते हैं। खैर इस मुश्किलात को हल कर देते हैं, कुछ आपको वेकअप कॉल देते हैं कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल कैसी है, और मार्च सूरत हाल और इंतखाबात की बात करें। लेटर और सूनर आखिरकार हमें तारीख तो खैर नहीं दी गई, लेकिन एक प्रोग्राम दे दिया गया है, और पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक समेत जो है वो जनवरी में इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, आज के 2 घंटे के प्रोग्राम में हम आपको क्या क्या शेयर करेंगे, जिसे हम कहते हैं टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज, टॉप ऑफ द ऑल। आपको पता है प्रोग्राम में सबसे पहले हम शामिल करते हैं कि आज के दिन की मुनासिबत से ऐसी कौन सी तारीख है जिसको हमें रिकॉल करना चाहिए। एडिटोरियल को शामिल करेंगे, फिर होगा डेली डोज, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पॉलिटिकल सेगमेंट्स में मुख्तलिफ सियासी जमातें, वो छोटी हों या बड़ी हों, आप सर जोड़ कर बैठ चुकी हैं कि इंतखाबात की तैयारी कैसे की जाए। और इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी कल हमने लिया, और आज हम बात करेंगे अगर हम MQM की कि उनका क्या सिनेरियो है, क्या नैरेटिव है, किस तरह से वो कौन सा मैंडेट लेकर जो है वो इंतखाबात में उतरेंगे। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में डिटेल में, आगे बढ़ेंगे। और हरमीत पाजी ये जो एक सेगमेंट हमने आज के प्रोग्राम में करना है ना, ख़वातीन को रिप्रेजेंट करने का, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, औरत मार्च की बात करते हैं, ख़वातीन को मर्दों के शाना बशाना चलाने की बात करते हैं। ये इतनी लंबी बहस है ना कि मुझे लगता है कि 2 से 4 घंटे का प्रोग्राम इस पर आराम से हो सकता है, लेकिन हम उसे नटशल करेंगे आज सिर्फ एक सेगमेंट में कि ख़वातीन जो है वो अब कारोबार से लेके जॉब करने तक हर महकमे में और हर डिपार्टमेंट में आगे आ गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक्सेप्टेबिलिटी जो मुआशरे में है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में, हरमीत पाजी वो उस तरह से नहीं है। वो क्यों नहीं है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सही बात है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और बहुत सारी ख़वातीन हमारे साथ मिसालें भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करना वो हमारे माशरे ने या सीखा नहीं, हमने एक्सेप्ट नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक कह रही है, उसके प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और इस पर ही हम डिटेल में बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और हम आज एक ऐसे फोटोग्राफर से भी आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है पूरी दुनिया में। पेरिस के आलमी जो एग्जीबिशन था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनके पोर्ट्रेट कैसे हैं ये आज गुड मॉर्निंग पब्लिक का हिस्सा होगा। आगे बढ़ेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहते हैं ना बादब बामुराद बेअदब बेमुराद। लेकिन अब हम देखें कि जहाँ टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गए हैं, हर रोज़ गैजेट से हमारी सुबह होती है, गैजेट से हमारी दिन का जो आखिर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हम अदबी दुनिया से हरमीत पाजी दूर से दूर होते चले जा रहे हैं। तो इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू पे बात करेंगे, अदब के हवाले से किताबें जो हैं उससे किताब बीनी से लेके किताब रीडिंग तक हम देखते हैं कि हमारी जो हमारा फासला है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जा रहा है। तो उसको आज के प्रोग्राम में हमने एक सेगमेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस कराना है और आपसे अब डिटेल में बात करेंगे। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे आज के दिन की मुनासबत से, चूँकि हम हमेशा रिकॉल करते हैं, और ये एक मेरा मुझे लगता है कि पूरे प्रोग्राम में एक ज़बरदस्त टच होता है हरमीत पर, जिसमें हम जो मद्दाह होते हैं, जो फैंस होते हैं, उनको याद कराते हैं कि आज जो है वो आपके किसी ऐसे सेलिब्रिटी का, किसी ऐसे स्टार का दिन है जिनको आपने बहुत सराहा, बहुत सुना, बहुत देखा। हम बात करेंगे गुलकारा नाहिद अख्तर की, जिनकी आज जो है बेसिकली उनकी सालगिरह मनाई जा रही है। इनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, और इनका एक खूबसूरत सा हमने रिपोर्ट भी बनाई हुई है, उनके कुछ गाने जो हैं उसको भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक, आपका और मेरा फेवरेट सेगमेंट जिसे हम कहते हैं डेली डोज। सो पहला डोज हरमीत पाजी हम कहाँ से दे रहे हैं? पहला डोज हम दे रहे हैं उन ममालिक से जहाँ पर पेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और अगर पेट्स की हम बात करें तो मैं हमेशा कहती हूँ जस्ट लाइक अ बेबी, क्योंकि पेट्स अगर हम बात करें तो लोगों को बड़ी मोहब्बत होती है, बड़े प्यार से लगते हैं लोगों को। लेकिन एक ऐसा ही वाक़या पेश आया, अगर हम अमेरिका साइड की बात करें, यूरोप के एक मुल्क में एक ऐसा सानेहा कह सकते हैं उसको, जिसको लोगों ने काफ़ी सीरियस ले लिया। अच्छा, कुत्तों से इजहार एकजहती के लिए, यानी एक पेट जो है उससे इजहार एकजहती के लिए बड़ी तादाद में लोग जो है मुख्तलिफ गेटअप में बाहर सड़कों पर निकल आए। मतलब सैकड़ों लोग कुत्तों से इजहार एकजहती के लिए
सड़कों पर निकल आए हैं, कुछ ने कुछ गेटअप किया हुआ था और कुछ ने आवाज़ें निकाली, नारे लगाए और ये बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मेन रोड पे एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं कि कुत्तों के हकूक़ के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ इंसान के हकूक़ के लिए बात नहीं होती, वहाँ कुत्तों के लिए। लेकिन बहरहाल आपने देखा है, मेरे पास तो बहुत ऐसी वीडियोस आती हैं जिसमें मैंने देखा है कि बहुत सारी ख़वातीन, क्योंकि उनको ख़रीदा भी जाता है और बाकायदा वो कुत्तों में लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, वैसे बहुत बड़ा सा लफ्ज़ है, लेकिन बहरहाल वो रूप धार लेती हैं, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। और बाकायदा वो जिस तरीके से यानी कुत्ता चलता है या कुत्ती चलती है, सो आई थिंक उसी स्टाइल में चलना, और यकीनन मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई। और जंजीर जो है उनके गले में और फिर उसी तरह। लेकिन आपको याद होगा कि जापानी एक नौजवान था जिसका बड़ा शौक था कि भाई मैं भी कुत्ता बनूं, और फिर वो बन गया वो पैसे लगा के, डॉलर लगा के। लेकिन बहरहाल अब ये मखसूस है एहतजाज हो रहा है। बहरहाल वही दुनिया है और दुनिया के बड़े खूबसूरत रंग हैं, इस रंग में ये लोग भी रंग गए हैं, तो इस ढंग का एक अलग मजा है। और आपको पता है जो रिव्यू आपने दिया ना, यही एक कॉमन मैन का रिव्यू होता है। मतलब ये जो एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, उसके बाद सोशल मीडिया पे जब ये वीडियो डाली गई तो नीचे जो कमेंट सेक्शन में लोग आए ना, उन्होंने यही रिव्यू दिया कि इंसानों को तो हकूक मिल नहीं रहे बहन की तुम, तो आप लोग ये क्या कर रहे हो, कुत्तों के आपने एहतजाज रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने इसको बड़ा पॉजिटिव भी लिया है। अगेन वही लोग जो पेट से बड़ी मोहब्बत करते हैं, जिनके पेट डॉग हैं, उन्होंने इसको काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच कहा है और कहा है कि यू गाइज आर डूइंग रियली गुड, रियली ग्रेट। तो मुख्तलिफ रिव्यूज़ जो है वो आते रहते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर यानी अगली डेली डोज जो हमने आपको देनी है, बेसिकली वो हमने आपको ईरान से देनी है। वैसे तो ये क्रेडिट अमेरिका के पास है, लेकिन अब ये क्रेडिट जो है अमेरिका से उनके सबसे बड़े हरीफ यानी ईरान ने छीन लिया है। ईरान में दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप भी हैरान होंगे, आपने कहा होगा कि नहीं यार दुबई में बहुत बड़े बड़े हैं, नहीं उसके बाद हमने अमेरिका में बहुत सारे बड़े बड़े मॉल्स देखे हैं। लेकिन इसके बहुत बड़े होने की वजह मैं आपको बता देती हूँ कि 13,50,000 स्क्वायर मीटर पर फैला हुआ ये मॉल जो है, इसमें बेतहाशा ब्रांड्स हैं, इसमें लाइब्रेरी है, इसके टॉप पे जो है 5 स्टार होटल्स हैं, नीचे लाखों की तादाद में जो आप मुख्तलिफ ब्रांड्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। एग्जीबिशन के लिए मुख्तलिफ हॉल्स बनाए गए हैं, नुमाइश के लिए मुख्तलिफ एग्जीबिशन सेंटर्स बनाए गए हैं और अजायब घर बहुत बड़ी तादाद में। और इसके अलावा अमित पाजी आपको पता है कि अगर हम इसकी बात करें, 1200 से ज़ायद ठेकेदारों ने इसका ठेका लिया और इतने लंबे अरसे में 2014 से ऑनवर्ड से इन्होंने शुरू किया और अब जाके जो है वो कम्प्लीट हुआ है और आम आवाम के लिए खोल दिया गया और पीपल आर लविंग इट एंड एंजॉइंग इट टू। वैसे आप अंदाज़ा लगा लें कि हम ईरान की बात करते हैं, तमाम तर दुनिया की सैंक्शन उन पे लगी हैं, पाबंदियां हैं, उन पाबंदियों के बावजूद हमने देखा है कि किस तरह उन्होंने सर्वाइव किए और किस तरीके से की जंग लड़ी और वो लड़ रहे हैं। और उसके बावजूद हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अच्छी खबर वहाँ से हमें मिल जाती है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौम है जो जागती हुई कौम है और जिनको गरूर है, जिनको फ़ख्र है अपने आप पर। तो फिर हमने देखा है कि बड़े मुश्किल हालात में वो स्टैंड कर जाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि बहुत सारी चीज़ें, अब ये मॉल के अलावा बहुत प्यारी प्यारी ऐसी मज़े की खबरें वहाँ से आती है, हैरान कुन होती हैं। लेकिन बहरहाल आपने दोस्त फरमाया कि जब भी बिल्डिंग्स की बात आती, इमारतों की बात आती या शॉपिंग मॉल की बात आती, तो हमारा कहीं ना दिल और दिमाग जो है चला जाता है सीधा दुबई की ओर या दीगर ममालिक की ओर। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो ईरान ने अपने नाम किया है। जनाब देखने से ही निस्बत रखता है ये मॉल, तो अगर आप ईरान जाएं तो इसको विजिट ज़रूर करें। 708 अंदर शॉप्स बनाई गई हैं, 12 तो सिनेमा हॉल्स ही बना दिए उन्होंने, एग्जीबिशंस के लिए बड़े ज़बरदस्त नुमाइश घर और अजायब घर बनाए हैं। तो अगर आप चाहें तो ज़रूर विजिट कीजिएगा और हमसे भी इसका रिव्यू शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर आपको देंगे। अगली खबर उन तमाम लोगों के लिए है जो कि जवानी में ही बूढ़े हो गए हैं। अब इस खातून को देख लें, हरमीत पाजी इसकी एज गेस करें ज़रा आप, 71 ईयर्स। ओ माई गॉड, 71 साल ये खातून ने अमरीकी खातून निंजा का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। आप देखिए किस तरह से वो छलांगे लगा रही हैं, किस तरह से एक बॉल से दूसरी बॉल और एक रॉड से दूसरे रॉड पे वो चक्कर लगाती है और उनकी बॉडी, उनका स्ट्रक्चर, उनकी इस वक्त फुर्ती इस उम्र में लोगों को दंग कर रही है। और लोगों को नहीं बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी दंग कर रही है। उन्होंने इनका नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है कि सबसे ज़्यादा उम्र की हामिल खातून किस तरह से ये निंजा खातून का रिकॉर्ड तोड़ रही है और जंप करती इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर जा रही है।
یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ 60 سال میں اور 65 سال میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد اور پھر گوڑے دکھنے لگتے ہیں اور بڑا مشکل ہوتا ہے اٹھنا بیٹھنا، لیکن آپ اس کو دیکھیں کمال کر رہی ہیں. اور آپ نے درست فرمایا کہ جو پھرتیلی باڈی ہے، یعنی اتنی فلیکسیبل انہوں نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے، اور جس طریقے سے وہ بندر جیسے چھلانگ لگانا اور اس عمر میں لگانا وہی کمال ہے. ویسے آپ نے آپ کو مینٹین رکھنا اور اس عمر تک لے کے جانا واقعی میں خوراک کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز اور دیگر چیزیں جب آپ اپنی لائف کا حصہ بنا لیتے ہیں تب آپ کی جو زندگی ہے کہیں نہ کہیں آپ آئی سی یو، کہیں نہ کہیں ہاسپٹل کی بیڈ اور کہیں نہ کہیں گھر کے منجے سے نا آپ دور ہی رہتے ہیں. پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایج از جسٹ اے نمبر. تو تمام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ویک اپ کال ہے آپ سب کے لیے کہ وہ 71 سال کی ہو کر بھی یہ سب کچھ کر رہی ہیں، اور ہم 30 سال کے بھی وہ کہتے ہیں او مائی گاڈ یہ درد ہے وہ درد ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. آپ کن دردوں کا علاج آپ کے اپنے پاس ہی ہے، لیکن آپ اس کو ریئلائز نہیں کرتے. اگلی خبر پر چلتے ہیں. اگلی خبر ہم نے آپ کو دینی ہے کراچی سے. اگر ہم کراچی کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے وہاں پر مختلف ایگزیبیشنز کا انعقاد تو کیا جاتا ہی ہے، لیکن اگر ہم بات کریں قیدیوں کی تو اس دفعہ بڑا ڈفرینٹ سا جو ہے اس کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے. پاکستان آرٹس کاؤنسل کراچی میں قیدیوں کے مختلف فن پارے جو ہیں اس کو نمائش کے لیے پیش کر دیا گیا ہے. کیونکہ اگر ہم قید کی صحبتوں کی بات کریں حرمیت پاجی، تو آپ کو پتہ ہے جو لوگ قید میں ہوتے ہیں خواہ کسی بھی جرم میں ہو، اس کی سزا میں ہو، ان کی سوچ، ان کے رہنے کا طریقہ، ان کا آرٹ، میں کہتی ہوں کہ وہ زندگی میں جب قید دیکھتے ہیں تو میرے خیال سے زندگی کی بہت ساری حقیقتیں اس دور کے دوران ان پر عیاں ہوتی ہیں، اور وہ اس دوران کو بہت مشکل ہوتا ہے سوہا، بہت مشکل بھی ہوتا ہے. اور جب آپ قید میں یعنی آپ کو ایک روم میں کوئی شخص بند بھی کر لے اور آپ کو لگے ہاں دروازہ کنڈی بند ہے، تو پھر یقین مانے وہ گھٹن تمام تر آسائش ہے کیوں نہ ہو اس روم میں، لیکن پھر جب آپ قیدی بن جائیں، مختلف سزاؤں میں آپ کو سزا دی جائے، لیکن اس کے باوجود میں نے بہت سارے ایسے دیکھے ہیں کہ اب جس طرح پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں کہ جیل سے آپ کو یاد ہوگا کہ میٹرک میں امتحانات میں قیدی نے کیا کیا، ٹاپ کر دیا تھا کراچی سے. اسی طرح پھر ہم نے دیکھا کہ دیگر شعبوں کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ وہاں پہ باقاعدہ ٹیکنیکل چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں اور اس میں بہت سارے نوجوان کام بھی کر رہے ہیں. لیکن ابھی اس قسم کی چیزیں آنا یعنی بہت ساری چیزیں ان میں ہیں، اگر آپ یعنی سوسائٹی میں، اس معاشرے میں اگر ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے بعد ان میں نکھار لانے کی کوشش کی جا رہی تو میرے خیال میں اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اور نمائش میں آپ دیکھیں رنگ برنگی اور بڑی خوبصورت سی وہ چیزیں جو ہیں ہمیں کہیں نہ کسی لاہور کے یا راولپنڈی یا اسلام آباد یا کراچی کی بڑی نمائش میں ملتی ہیں. بالکل ٹھیک. ہینڈی کرافٹ کی اس میں جیولری آپ دیکھ سکتے ہیں، مختلف جو ہے وہ پورٹریٹس بنائے گئے ہیں، مختلف ماڈلز بنائے گئے ہیں، کچھ گھر کے ماڈل ہیں، کچھ جو ہے خانہ کعبہ کے ماڈل ہیں، کچھ خواتین کی خوبصورت سی جیولری ہے. تو اوبیسلی وہاں پر جو خواتین ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں ان کی ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کر کے ان کو یہ وسائل دیے گئے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے مختلف آرٹ کے پیسز بنائیں. اور زبردست بات یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے آرٹ کے پیسز بنائے ہیں بلکہ اس کو نمائش کے لیے پیش بھی کیا گیا ہے. تو یہ بڑا اچھا انیشیٹو، اور لوگوں نے، کراچی کے لوگوں نے خاص طور پر حمید پاجی اس کو بہت اس انیشیٹو کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے، اینڈ ہم بھی اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. سو وی آر ڈن ود آر دس ڈوز جسے ہم کہتے ہیں. ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو اب بات کریں گے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پورا مہینہ ہی بلکہ جب آغاز ہوا تھا ربیع الاول کا تو اس وقت سے لے کے 12 ربیع الاول تک اور اس کے بعد مہینے کے آخر تک میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے. اور اگر ہم عید میلاد النبی کے دن کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے اس دن عام زبان میں جسے پہاڑیاں کہا جاتا ہے، بڑی تعداد میں لوگ اپنی گلی محلوں کو سجاتے ہیں خوبصورت سے برقی قمقموں سے، اور اس کے علاوہ مختلف سٹالز لگائے جاتے ہیں. اور اگر لاہور کی بات کی جائے، کراچی کی بات کی جائے، اسلام آباد کی بات کی جائے تو مختلف مارکیٹس میں جو ایسے سٹال لگائے ہوتے ہیں جہاں پر اچھی غیمہ گہمی آپ کو دکھائی دیتی ہے، اور وہاں پر مختلف ماڈلز جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں. خانہ کعبہ کا ماڈل آپ کو نظر آئے گا، مسجد نبوی کا ماڈل آپ کو نظر آئے گا. تو یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں گلیوں میں، بازاروں میں مختلف عمارات جو ہیں ان کو سجایا گیا ہے، اور ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں خوب عروج پہ ہیں. بچوں کی اگر بات کی جائے تو ان کے ساتھ ساتھ خواتین جو گھر میں موجود ہیں وہ بھی عید کی خصوصی تیاریاں کرتی ہیں، اور کوشش کی جاتی ہے کہ سفید یا سبز رنگ کا جوڑا زیب تن کر کے اس عید کو بھی بھرپور طریقے سے بنایا جائے. اور اگر ہم مساجد کی بات کریں وہاں پر اجتماعات کیے جاتے ہیں، میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے، راتوں کو دیر تک عبادات کی جاتی ہیں، نعت خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو یہ ساری جو ابھی آپ اس وقت خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں یہ لاہور کے اور کراچی کے مختلف بازاروں کے ہیں جہاں پر یہ ماڈل جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں، لوگ آ کے ان کو خریدتے ہیں. مختلف بیچز جو ہیں وہ بھی رکھے گئے ہیں، ان بیچز کو بھی خریدا جاتا ہے. تو یہ ابھی اس وقت صورتحال کیا ہے
ہم تو آپ کو بتا ہی رہے ہیں لیکن ہمارے مختلف کورسپونڈنٹ مختلف شہروں میں موجود ہیں, ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ عید میلاد النبی کی تیاریاں جو ہے وہ کس طرح سے جاری ہیں. جابر وقاص لاہور سے ہمیں رپورٹ کریں گے اس حوالے سے, تو ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہیں. جابر, آپ کہاں پہ ہیں اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں کس زور و شور سے جاری ہیں؟ جی بالکل, جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے 12 ربیع الاول جمعے کے روز جو ہے وہ عید میلاد النبی منائی جائے گی, اور اس حوالے سے جو سجاوٹی اشیاء ہیں خاص طور پر وہ بازاروں میں بخوبی نظر آتی ہیں. اور میرے کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا, بڑے جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے جو ماڈلز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. ان کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ جو ہے وہ تحریر ہے, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل جو ہیں وہ تحریر ہیں. اس کے علاوہ مختلف قسم کا جو آرائشی سامان ہے وہ یہاں پر یہ دیکھیں, یہ بڑے خوبصورت قسم کے فانوس ہیں. یہ اصل میں یہاں پہ آپ کو ساتھ ان کا سوئچ نظر آ رہا ہوگا اور اس کے اندر بلب لگتا ہے اور یہ بڑا پیارا لگتا ہے. اسی طرح یہ مختلف قسم کی جو تصاویر ہیں, جو ماڈلز ہیں وہ بنائے گئے ہیں. جنڈیاں موجود ہیں, نالین پاک کے عکس اس کو بنایا گیا ہے, اور مختلف اس طرح کا سجاوٹی جو سامان ہے وہ دستیاب ہے. اسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو دکان کے اندر موجود صاحبان ہیں ان سے بات کریں اور ان سے جانیں کہ کیا کیا سامان ہے جو کہ سجاوٹ کے لیے یہاں پہ دستیاب ہے, اور جو چیزیں جو ہے وہ لوگ خاص طور پہ خریدتے ہیں. سر السلام علیکم, یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ کون کون سی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام جی ہمایوں بابر ہے. یہاں سے میں تقریباً 45 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. 14 اگست کا بھی اور اپنے آقا کا جب آتا ہے تو وہ بھی کام کر رہا ہوں. لیکن چونکہ ہر سال دنیا بھی بڑی ہے تو نئی سے نئی چیزیں بھی نہیں آئی ہیں. آئٹم 101 آئٹم نہیں آئی ہوئی ہے. آپ یہ بیجز دیکھ رہے ہیں, اس کے ساتھ آپ بچوں کے سوٹ بھی آئے ہیں, اس دفعہ آئے ہوئے ہیں 12 ربیع میں پہننے والے بچوں کے لیے خاص کر. اس کے بعد یہ چادر آ جاتی ہے, ویلوٹ کی اس کو چادر کہتے ہیں, یہ باہر سے امپورٹ ہوتی ہے. تو اس کے بعد بیجز وغیرہ ہیں, بے شمار جنڈیاں ہیں, ہاتھ میں پکڑنے والی اسٹک جنڈی ہم جس کو کہتے ہیں وہ بھی یہ مطلب کہ سیل ہونے کے لیے. یہ خاص کر جو جہاں نئی چیز آئی ہے, یہ گلوب لگے ہوئے ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیکوریٹ کرنے کے لیے, یہ چیزیں نئی بن کے آئی ہیں. اس کے بعد فنوس آئے ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں آئے, اس دفعہ میں نے وہ نئی چیز دیکھی ہیں, وہ بھی ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر کتے شریف آتے ہیں, وہ بھی ہمارے پاس نئی قسم کے, وہ کافی بے شمار ویرائٹی آئی ہوئی ہے. اور ساتھ ساتھ ہم لوگ تو چونکہ ہم یہی اللہ کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ میرے پیارے آقا کا دین ہے اور ہر بندے کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ بھی لینا چاہیے, کوشش بھی کرنی چاہیے, کیونکہ پتہ نہیں یہ دن بعد میں آئے یا نہ آئے. جی بالکل, انشاءاللہ جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک بھی ہوگا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہی تمام مشکلات بھی لوگوں کے دور ہوں گی, اور لوگ اسی طرح جو ہے بڑھ چڑھ کر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ خریداری کرتے نظر آتے ہیں. اور اسی طرح دکان کے اوپر کافی لوگ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جو کہ مختلف قسم کی جو ورائٹیز آتی ہے یہاں پہ سجاوٹی اشیاء کی وہ دیکھ رہے ہیں, خرید رہے ہیں, پسند کر رہے ہیں, اور اپنے بچوں کے لیے, اپنی دکانوں کے لیے, اپنے گھروں کے لیے اور مساجد کو خاص طور پر جو ہے وہ سجاوٹ کے لیے یہ سامان لے کر جا رہے ہیں. جابر ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. ارمیت, میں نے ایک چیز کامنلی محسوس کی ہے کہ نارملی آپ کو پتہ ہے جہاں پر ہر چیز افیکٹ ہو رہی ہے وہاں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ خاص سے پریشان ہیں. مطلب جو آرائشی سامان, سجاوٹی سامان, بیچز کی, ماڈلز کی بات کر رہے ہیں, ان کی پرائسز پچھلے سال کی نسبت ڈبل ہے. تو جو خریدار ہیں, جو خریدنے والے ہیں, عقیدت رکھنے والے, وہ بھی اس وقت کافی ڈسٹرب دکھائی دیتے ہیں کہ اس طرح سے اس کا اہتمام نہیں کیا جا رہا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کی بات درست ہے. اگر ہم دیکھیں یہ ایک ایسی عظیم شخصیت کی ولادت کا دن ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے, پوری دنیا ان کا احترام کرتی ہے, اور یعنی پوری انسانیت کی بات کی جائے تو انسانیت کے لیے جو وہ پیغام لے کے آئے ہیں, ظاہری بات ہے آپ کو اندھیروں سے نکال کے آپ کو روشنیوں کی دنیا میں جو پیغام تھا, ایک عظیم پیغام, پوری دنیا میں ان کے ماننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. پھر آپ نے درست فرمایا کہ اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, جس قسم کے حالات ہیں, عقیدہ سب کا ہے اور سب کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کی, چاہے وہ عام سے لے کر خاص ہو, لیکن کوشش ہوتی ہے. لیکن جس طریقے سے مہنگائی اور ہر چیز جتنی مہنگی ہو چکی ہے, یقین مانیں آپ بازاروں میں جائیں, آپ جب ایک چیز اٹھاتے ہیں, یعنی آپ کو یاد ہوگا 14 اگست کی اگر ہم بات کرتے, ایک وہ بیج جو چھوٹا سا پیج ہوتا ہے وہ ہمیں ملتا تھا کہیں 10 روپے کا, 15-20 روپے کا, اس کی قیمت 100 روپے پہنچ چکی ہے. اسی طرح یہ جتنے بھی فانوس پڑے تھے, کہ جتنے بھی بڑے خوبصورت چیزیں ایسی بنائی گئی تھی, ظاہری بات ہے عقیدہ ہے اور کوشش ہر ایک شخص کی ہوتی ہے کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے عقیدت و احترام کے ساتھ سیلیبریٹ کر لے اس دن کو. لیکن مہنگائی بہت زیادہ ہے اور مہنگائی ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. وہ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں بازاروں میں, پھر لوٹ کے آتے ہیں. میری بہت زیادہ دکانداروں سے بات ہوتی ہے, پوچھتا رہتا ہوں کہ کیا کیا چیز
چیزیں کن کن چیزوں میں کمی آئی ہے، تو وہی بات ہوتی ہے کہ لوگ آتے تو ہیں جب ہم ریٹ کا بتاتے ہیں، کیونکہ ایک ہفتے میں دوسرا ہفتہ گزرتا ہے تو وہ جو پرائس ہے یعنی 60 سے وہ 100 ہو آپ چکی ہفتے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اگر بات کریں ہر روز کی تو میرے خیال سے آپ اور میں جو ہم عام خریدار ہیں، ہم جاتے تو روزانہ کی بنیاد پر ایک چیز کی قیمت جو ایک دن پہلے کچھ ہوتی ہے اور ایک دن بعد ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. لیکن چلیں ہم عید میلاد النبی کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے چونکہ لاہور سے آپ کو رپورٹ کیا، اب چلتے ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ مزمل فیروزی موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس مارکیٹ میں اور کتنی بڑی تعداد میں وہاں پر سٹالز لگے اور وہاں پر جو شہری ہیں ان کا رد عمل اس حوالے سے کیا ہے. جی مزمل بتائے گا آپ کس مارکیٹ میں موجود ہیں؟ جی بالکل سہا، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہوتے ہی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ قابل دید ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بات ہے بی بی آمنہ کے لال، امت کے لجپال، سرور کائنات، رحمت للعالمین، وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی. ہر مسلمان، ہر عاشقان رسول کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس دن کو بھرپور طریقے سے منائے. اگر بات کی جائے شہر کراچی کی تو شہر کراچی میں جگہ جگہ سب پرچم لہرا رہے ہیں. جب برقی کی کمکم سے تمام عمارتوں کو سجایا گیا ہے. بات کی جائے سرکاری عمارتوں کی، مساجد کی، درگاہوں کی، مدرسوں کی، تو ہر مدرسہ، ہر مسجد جو ہے وہ اس وقت منگا اٹھی ہے اور ہر لوگ اپنے طریقے سے جشن ولادت منا رہے ہیں. اگر بات کی جائے محافلوں کی تو جگہ جگہ محفل منعت منعقد کی جاتی ہے، جہاں پر نعت خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں اور عالم دین جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی پر روشنی ڈالتے ہیں. اس دن کی مناسبت سے جگہ جگہ 8 ربیع الاول کے بعد سے لے کر 9، 10، 11، 12 محرم تک جلوس نکالے جاتے ہیں اور جلوس کی گزرگاہوں پہ سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے جاتے ہیں. جلوس کی گزرگاہوں پہ لنگر اور نیاز تقسیم کی جاتی ہے، شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور وہاں پر لوگ گزرنے والے جلوس پہ آنے والے تمام زائرین کے لیے خاص انتظامات کیے جاتے ہیں. سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے جاتے ہیں. IGC کی طرف سے سیکیورٹی پلان بھی مرتب کیا گیا ہے جلوس کی گزرگاہوں کے لیے. 12 ربیع الاول کو پورے شہر کراچی سے تمام چھوٹے بڑے جلوس جمع ہو کر نمائش پر جمع ہوں گے. ٹھیک ہے مزمل، بچیے آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور مزمل کراچی سے بھی جو اپڈیٹ کر رہے تھے ارمید، لوگوں کا جو اس وقت جشن منانے کا طریقہ ہے اور جو ان کی ایکسائٹمنٹ ہے وہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہی. ہاں مہنگائی کا جو جن ہے وہ جو کا تو ہی ہے اور وہ میرے خیال سے ابھی تک معاشی صورتحال پاکستان کی جو ہے وہ انتخابات تک تو صورتحال ایسی ہی رہے گی. اور ہم نگران سیٹ اپ جب بات کرتے ہیں اور جب ہم موجودہ حکومتوں کی جو کہ گزر چکی ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو اوبیسلی ہمیں کوئی اور راہ فرار نہیں دکھائی دیتا ماں سوائے اس چیز کے کہ انتخابات ہی ملک کی سیاسی صورتحال کو تھوڑا بہتر کر سکتے ہیں. لیکن لوگ اس وقت کافی پریشان ہیں. ہم بات کریں گے پولیٹیکل سیگمنٹ پر بھی اور ایک بریک لینی ہے، اس کے بعد ڈیٹیل میں کنٹینیو کریں گے. کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو پروگرام جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق جنوری کے لاسٹ میں انتخابات پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں دیگر ممالک کی طرح. لیکن اگر بات کریں تمام چھوٹی اور بڑی سیاسی جماعتوں کی تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئی کہ انتخابات کی تیاری کے لیے کیا مینڈیٹ لے کے آیا جائے یا پھر اس کے علاوہ کیا نیریٹو بلڈ کیا جائے، کیا منشور ہے جس پر عوام کو کنونس کیا جا سکتا ہے اور مختلف سیاسی جماعتیں جو اس وقت کیا منشور رکھتی ہیں اس پر ہم بات کریں گے. لیکن آج کے پروگرام میں MQM کیا اپنا نیریٹو بلڈ کر چکی ہے، عوام کو کس طرح سے کن ضروریات کے تحت جو ہے وہ الیکشن میں انتخابات میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں گے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. امین الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور MQM کے سینئر رہنما ہیں. اس کے علاوہ سابق وفاقی وزیر بھی ہیں. آپ کو آج کے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فار گڈ مارننگ پبلک. سر انتخابات کی ہم بات کر رہے ہیں، لیٹر اور سونر ایک 90 دن کے اندر تو انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن کی جانب سے نہیں دی گئی. ہاں البتہ 170 دن کے بعد انتخابات پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں. MQM کا ایک تو انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے کیا موقف ہے، دوسرا اب انتخابات ہوں گے تو کیا منشور لے کر میدان میں آئیں گے؟ دیکھیں 2 سوال آپ نے پوچھا. پہلے سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھیں MQM پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ شروع دن سے اس بات کا مطالبہ کرتی چلی آ رہی تھی کہ ڈیجیٹل سنسس کا انعقاد کیا جائے اور ڈیجیٹل سنسس کے بعد جو ہے انتخابات کا اعلان کیا جائے. میرا خیال ہے MQM کی کوششوں کاوشوں کی بدولت ڈیجیٹل سنسس کا پاکستان میں انعقاد کیا گیا. وہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر 1947 سے دیکھیں 223 تو میں سمجھتا ہوں کبھی 10 سال کے بعد، کبھی 17 سال کے بعد اور کبھی 18 سال کے بعد پاکستان میں ڈیجیٹل سنسس کا انعقاد کیا گیا. لیکن ہماری کوششوں کی بدولت 2017 کے بعد 2022 میں سنسس کا انعقاد کیا. یہ 5 سال کے مختصر وقت میں ہمارا مطالبہ تھا کہ سنسس کی بنیاد پہ ڈیلیمیٹیشن کی جائے اور میں سمجھتا ہوں ہماری کوششیں کامیاب رہی. 4 اگست 2023 میں سمجھتا ہوں CCI کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوتا ہے. تمام چیف منسٹر شریک ہوتے ہیں، وفاقی وزراء شریک ہوتے ہیں. میں خود ایز اے اسپیشل انوائٹی موجود تھا اور ہم نے متفقہ فیصلہ کیا کہ پہلے سنسس کو منظور کیا جائے اور اس کے بعد جب مومنٹ سنسس منظور ہو جاتا ہے، نوٹیفیکیشن غالباً 6 اگست کو آ جاتی ہے، تو
الیکشن کمیشن باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے ڈیلیمیٹیشن مکمل کرے, حلقہ بندیاں مکمل کرے, پھر انتخابات کا انعقاد کیا جائے. ہم دوبارہ ٹی وی چینل پر آتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں. ہم نے الیکشن کمیشن سے کیا مطالبہ کیا؟ ہم نے مطالبہ کیا کہ آپ 4 مہینے کی بجائے ایمرجنسی نافذ کریں اور 8 گھنٹے کام کرنے کا 16 گھنٹے کام کریں. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پہ تھینکفل ٹو دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, انہوں نے اپنی جو 4 مہینے کی ڈیڈ لائن تھی اسے کم کر کے نیچے لے کر اب غالباً 30 نومبر ابھی ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو عام آدمی گلہ کرتا ہے کراچی کا, آپ کا جو ووٹر ہے ان سے جو گلہ ہم نے سنا ہے, یعنی آپ پی ٹی آئی میں رہے, اچھے عہدوں پر آپ سب رہے, بڑی بڑی منسٹری, ان کا مزہ بھی آپ لوگوں نے لیا, پھر جب یہ معاملہ پی ڈی ایم کا آیا اس میں بھی آپ بیٹھے رہے, لیکن ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے جیسے حکومت جاتی ہے تب آپ کے گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں, زیادہ ہو جاتے ہیں, دور نہیں ہوتے بلکہ زیادہ ہو جاتے ہیں. اب اس وقت عوام کے سامنے جانا اور اپنا مینڈیٹ لے کے جانا, کہ آپ لوگ لگتا ہے کہ ان کو قبول ہوگا یہ سب کچھ؟ دیکھیے ایم کیو ایم کی کامیابی کے کہہ رہا تھا, اگر ایم کیو ایم کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, ڈائنامک کو اسٹڈی کریں, تو میں سمجھتا پچھلے 35 سال کے اندر لگ بھگ 10 کے قریب سندھ کے اندر جسے کہتے ہیں قومی صوبائی اسمبلی اور لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوا, اور ایم کیو ایم پاکستان میں تمام الیکشن بھاری اکثریت سے جیتا. وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان ہمیشہ اپنے کارکنان, اپنے ووٹر, اپنے سپورٹر کے ساتھ موجود رہتی ہے, ان کی آواز میں آواز ملا کے بات کرتی ہے. اگر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ شامل رہے تو ہم نے کیا کیا, ہم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ چاک آؤٹ کیا اور اس معاہدے کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی, جس میں ایک پوائنٹ جو ڈیجیٹل سینسس کا تھا ہم اسے بنوانے میں کامیاب ہوئے, اور اسی کامیابی کو لے کر ہم عوام کے پاس بھی جائیں گے. ہم نے دیکھے 2015 کا جو لوکل گورنمنٹ الیکشن تھا, ہم نے کیا نعرہ دیا, میئر تو اپنا ہوگا. پورے شہر کے لوگوں نے ہمارے ساتھ کھڑے رہے. 2018 کے الیکشن تھا, ہم نے کیا ایک لائن کا نعرہ دیا, اپنا ووٹ اپنوں کے لیے. میرا خیال ہے پورے کراچی کے عوام ہمارے ساتھ پیچھے چلے ہیں. میرا خیال ہے اب 2024 کے شروع میں الیکشن میں اتریں گے. ہماری منشور کمیٹی تمام ایشوز پہ کام کر رہی ہے, ہم بھی کوئی ایسا ایک نعرہ دیں گے, ایسا سلوگن دیں گے. سر الیکشن اگر ویسے بھی آپ لوگوں کے الزام یہ بھی الزام ہے سر کہ آپ لوگوں کی جو پارٹی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ بی ٹیم ہے اسٹیبلشمنٹ کی. اب معاملہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت ساری خبریں جو آ رہی ہیں کہ معاملہ بہت زیادہ ڈیلے ہو سکتے ہیں الیکشن کے حوالے سے, تب ایم کیو ایم کی کیا حکمت عملی ہوگی سر؟ دیکھو ایم کیو ایم پاکستان ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہے جو پاکستان کے آئین قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی سیاسی جدوجہد کرے. ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ ڈیلیمیٹیشن مکمل ہونے جا رہا ہے. ہر صورت میں پاکستان میں آزادانہ, منصفانہ, شفاف انتخابات کا انعقاد کیا جائے. جہاں تک آپ کی بات کی کہ بی ٹیم کا ایم کیو ایم پاکستان, میں سمجھتا ہوں تمام فیصلے کسی کے کہنے پہ نہیں بلکہ ایم کیو ایم کے تمام فیصلے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی باہمی مشاورت سے کرتی ہے. اور حمید آپ یہ سن کر خوش ہوں گے بلکہ حیران ہوں گے کہ ہم جمہوری طریقہ کار کے حساب سے چلتے ہیں. ہم کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے جنرل ورکر اجلاس بلاتے ہیں. اگر ہمیں پی ٹی آئی میں شامل ہونا تھا یا پی ٹی آئی میں نکلنا تھا, ہم نے جنرل ورکر اجلاس بلایا, عوام سے رائے لی, عوام نے جو مشورہ دیا ہم پھر رابطہ کمیٹی میں لے کے گئے, پھر رابطہ کمیٹی اس فیصلے کو توثیق کرتی ہے. اسی طریقے سے قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی کا امیدوار ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی نامزد نہیں کرتی ہے بلکہ ہمارا الٹا طریقہ ہے. امین الحق صاحب سوری فار دی انٹرپشن, لیکن آپ جس پروسیجر کی بات کری یقیناً یہ ایک پاتھ وے ہے, ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہے. اگر ہم سینسس کی بات کریں, انتخابات کی بات کریں, لیکن اس وقت جو ہم پی ڈی ایم کی بات کریں, 16 ماہ کی اس گورنمنٹ میں عوام کو بے تحاشا مسائل کا سامنا رہا اور اس کے بعد تو وہ مسائل اب پیک پہ چلے گئے ہیں. ہم نے جن جماعتوں کو ایک ساتھ ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے ہوئے پورے پی ڈی ایم کے اس دور میں دیکھا, اب وہ ایک دوسرے کے مخالف انتخابات میں ہی نظر آتی ہیں. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, آپ نون لیگ کی بات کریں تو وہاں سے وزیر خارجہ بلاول تھے, یہاں سے شہباز شریف وزیر اعظم تھے, کیسی تعریفیں کرتے تھے. لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پی ڈی ایم کے بعد آپ کو یہ ٹینیور اور اس میں جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ میسر آ سکے گی؟ آپ کو کیا امید ہے باقی جماعتوں سے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اگر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بات کریں ڈیفینیٹلی ان سوالوں کا جواب وہ زیادہ بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں. جہاں تک ایم کیو ایم پاکستان کا تعلق ہے, ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں نہیں تھی بلکہ ایم کیو ایم نے پی ایم ایل این کے ساتھ ایک معاہدہ کیا, اس معاہدے کے ساتھ حکومت کا حصہ تھی. اور جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو مطالبہ کرے لیول پلینگ فیلڈ کا, میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا زیادتی کر رہی ہے. ان کے پاس پروٹوکول موجود ہے, یہ 15 سال تک حکومت کرتے چلے آئے. اب جب یہ حکومت کا حصہ نہیں ہے تو انہیں پاکستان میں اور شہری سندھ کے اندر انہیں آٹا دال
जिसे कहते हैं भाव का पता लग रहा है कि पता किस लग तरह रहा है। आवाम के दरमियान जाना होता है। चूंकि एमकेएम पाकिस्तान क्या कह रही है, एमकेएम पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा जरूर कर रही है, लेकिन क्या कह रही है कि वो 15 साल के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिन ब्यूरोक्रेसी को लगाया हुआ था, उनकी जगह पे ईमानदार दियानतदार अफसरान को लगाया जाए, जो कि एक पुरअमन और जिसे कहते हैं शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बना सके। तो मेरा ख्याल है कि एमकेएम का तो बहुत अच्छा मुतालबा चला आ रहा है। और जहां तक आपने कहा अभी लोग सब एक और PDM चीज जो हवा चल पड़ी थी कि जेडीए हो गया, एमकेएम हो गया, जमात उलमा हो गया और नून लीग, कहीं ना कहीं इत्तेहाद की जो खबरें आ रही थी, क्या आपको लगता है कि मामला जो है पीपल्स पार्टी को जो जिन्होंने आपका साथ दिया और आप लोगों ने भी उनका साथ दिया, भरपूर तरीके से 16 महीने एंजॉय किए, अब आपको लगता है कि ये मामला उसको तन हो तनहा छोड़कर आप लोग एक अलग सफ में शामिल हो रहे हैं सारे? अच्छा अरमित, एक पॉइंट का मेरा ख्याल कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि एमकेएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ सिंध हुकूमत का हिस्सा नहीं थी। हमें 12 ऑफर किया गया लेकिन एमकेएम ने मना किया, क्योंकि पीपल्स पार्टी की करप्ट नाहल हुकूमत का हिस्सा नहीं थे। और अच्छी बात यह है कि अच्छी बात यह कि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक शदीद नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। मैं समझता हूँ अंदरून सिंध या शहरी दोनों जगह पर सबके थे। आपने हमें वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल इंतखाबात ही वक्त की अहम जरूरत है और आवाम भी यही चाहती है। एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकेंड आवर ऑफ द शो। और तस्वीरों के बारे में कहा जाता है कि तस्वीरें खींचनी चाहिए क्योंकि आईना कभी माजी नहीं दिखाता। तो माजी में जब भी आपने कोई खूबसूरत सीन देखा हो, कोई ऐसा लम्हा जिसको आप सेव करना चाहते हो, तो फौरी तौर पर उसको क्लिक कर देना चाहिए। लेकिन एक क्लिक जो आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक से बढ़कर एक फोटोग्राफर जो है वो फोटोग्राफी कर रहा है, लेकिन बहुत कम फोटोग्राफर ऐसे हैं जो कि अपने काम से हट के सिर्फ पाकिस्तान का एक पॉजिटिव और अच्छा और स्ट्रॉन्ग इमेज जो है वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं। जो उनकी पिक्चर्स जो है वो कम्युनिटी डिपिक्ट करती हैं, उनके पिक्चर्स जो है वो हमारे कल्चर को दिखाती हैं और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का क्या ज़बरदस्त और पॉजिटिव इमेज जो है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही फोटोग्राफर से आपकी मुलाकात आज हमने करानी है, जो कि मेरे साथ लाहौर में नहीं बल्कि इस्लामाबाद स्टूडियो में हरमीत पाजी के साथ मौजूद है। इन्हें रहीम बख्श खितरान कहते हैं। इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ओवर टू यू हरमीत। जी बिल्कुल सोहा, बड़ा ज़बरदस्त इंट्रो आपने किया। और रहीम खितरान के हवाले से, मैं तो भाई फोटोग्राफी के हवाले से तो जो अब हम बात कर रहे थे वो तो आप कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप खुद भी बता दें नाज़रीन को कि इसके अलावा भी आप क्या क्या करते हैं। जी थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं जैसा कि आपको पता है बेसिकली मैं डेवलपमेंट सेक्टर का बंदा हूँ, एनजीओ सेक्टर का। पाकिस्तान में जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट हो ज़्यादातर जी, मेरा उस पर काम रहा है। और इसके अलावा चूँकि स्टडीज़ मेरी एंथ्रोपोलॉजी की है तो हम अपने आप को छोटा मोटा एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी कहते हैं। बेसिकली कम्युनिटी से ही हैं, कम्युनिटी के साथ काम करते हैं और उन्हीं की तरफ हम इतना कुछ किया बाजी। फोटोग्राफी का शौक था या बाय प्रोफेशन, या ये पेशा जब अपनाया तो क्या लग रहा था कि भैया जहाँ से आपकी शुरुआत हुई और ये शुरुआत आलमी दुनिया तक जाएगी? असल में ना जब आपको मौका मिलता ट्रैवल का तो मुझे भी लकीली दो चीज़ें थी। एक तो मुझे ट्रैवल का शौक था और दूसरा उसके अलावा जो मेरी जॉब्स मिलती रही, जो मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते रहे, तो वो भी जो थे उनमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रैवल था। तो मेरे अंदर ये था कि जहाँ पे भी मैं जाता था लोगों में इंटरेस्ट था, कल्चर में, उनके कुजीन में, लैंडस्केप में, तो वहाँ मैंने कोई ऐसी ही कुछ फ़ोटोज़ लेनी शुरू कर दी। और सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे मैंने अपलोड करनी शुरू कर दी। इंस्टा हो गया, फेसबुक, जो बाकी दो है। तो उसमें ये हुआ कि जी लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया कि जी आपकी फ़ोटोग्राफी बड़ी अच्छी है, बड़ी क्लिक करती है, इसमें एक कम्युनिटी का, एक लोकल लोगों का जो एक टच नज़र आता है। तो उसकी बेस पे जो मुझे एक इंकरेजमेंट मिली और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे पर लोगों ने अप्रोच भी किया। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि फ्रेंच एक आर्ट गैलरी है गैलेक्सी आर्ट के नाम से, पेरिस बेस्ड, उनके लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और कहा जी हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। तो एक बड़ा अच्छा वहाँ से एक मेरा जिंदगी का एक। अच्छा, आप तस्वीरों की जब बात आती है, सोहा जाहिर बात है, वैसे हमारी सोहा को बड़ा शौक है तस्वीरें खींचने का और अपनी तस्वीरें खिंचवाने का, और मैं भी जब जाता हूँ बहुत सारी तस्वीरें मेरे लिए। भाजी आपसे जानना चाहेंगे, अब आपकी जो तस्वीर हम जो टेलीविजन की स्क्रीन पर हम लोगों ने दिखाई मरूडू सर में, ज़्यादातर आम सी कहानियां जो हैं उसकी तरफ आप आए, वो तस्वीर आपने पूरी दुनिया में, बहुत सारे फोटोग्राफरों का एक अलग वो होता है, इसकी क्या वजह थी कि हाँ आपने इस चीज़ को ज़्यादा डिलीवर करना है? मेरे ख्याल में बेसिकली मैं कल्चर का बंदा हूँ, सिविलाइजेशन का बंदा हूँ और कम्युनिटी का बंदा हूँ जी। तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि इंडिजिनस चीज़ों को सामने लाया जाए। वो इंडिजिनस फेसेस हों, इंडिजिनस आपका लैंडस्केप हो, आपकी कुजीन हो,
तो यही मेरी स्ट्रेंथ भी यही रही है, जो लोग अप्रिशिएट करते हैं कि जो मेरी फोटोज होती हैं वो इंडिजिनस होती हैं और उनमें एक बड़ी गहराई होती है, एक डीप इमोशन होता है, जो कि आपको नजर आता है। कोई लाइट स्माइल होगी, सैडनेस होगी, जो उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे लैंडस्केप टेरेन की वजह से, या वो जो भी माशी समाजी सियासी हालात उनसे डिपिक्ट करते हैं बड़ी हद तक कि जी अच्छा, ये जो एक फोटो और है ना चीज़, इसमें- सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन आप देखिए कि आजकल अगर हम आजकल के एरा की बात करें तो फोटोग्राफी तो ऑल दो नो डाउट कि बहुत ज़्यादा चल रही है और जो पिक्चर्स हैं बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन आपको पता है कि आजकल दौर है ज़रा रील्स का। तो जो एक फोटोग्राफर है, पहले वो सिर्फ एक एंगल देखता था कि मैंने फ़ोटो कैसे क्लिक करनी है, अब ज़्यादातर देखा जाता है कि कौन कौन सी की चीज़ों को कैप्चर करना है और वो वीडियो की फॉर्म में जो है वो दुनिया के सामने लेके आना है। तो एक फोटोग्राफर जो है वो आजकल वीडियोग्राफी भी बड़ी ज़बरदस्त करता है। तो आपका इस हवाले से भी कोई प्लान है आगे दुनिया को ये इमेज भी दिखाने का? जी थैंक यू सोहा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं, चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, नई नई सोशल मीडिया की डायमेंशन आ रही है, और रील बड़ा आजकल आपको पता है छाया हुआ है, शॉर्ट्स कह लें, रील कह लें, और डेफिनेटली मल्टीटास्किंग का दौर है। हर बंदा चाहता है कि आप मल्टीपल फोरम्स पे हूँ, बहुत सारा आपके एक अप्रिसिएशन मिले। बिल्कुल। और डेफिनेटली थोड़ा बहुत मेरा चल रहा है, एक यूट्यूब चैनल है, इनिशियल फॉर्म में है, लेकिन फ्यूचर में मैं इस पे काम करने का सोच रहा हूँ। मेरे साथ बहुत सारा डाटा है जो कि मैंने भी स्लो एंड ग्रेजुअली इस पे काम करना है। अच्छा भाजी, एक और चीज़, ज़ाहिर बात है सोहा ने जो सवाल के बड़े मज़े का भी था, क्योंकि रील्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि, और आपने बड़ा खूबसूरत जवाब भी दिया कि हर वो जहाँ पे एक नया प्लेटफॉर्म जहाँ के नौजवान उसके साथ जुड़े, उसको उस पर एक्टिव रहना चाहिए। अब बहुत सारे नौजवान जो हैं आपकी तरह, उनकी भी फोटोग्राफी होती है, कहाँ कहाँ हमारी सबकी ख्वाहिश होती है कि पूरी आलमी दुनिया में भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी पजीराई हो। तो ऐसे में किन किन चीज़ों का ख्याल, जो नौजवान फोटोग्राफर आ रहे हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और क्या तरीक़ाकार है कि आप अपना मैसेज पूरी दुनिया को बड़े आसानी से पहुंचा भी सकते हैं? मेरे ख्याल में ज़िंदगी में पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपके अंदर किसी भी चीज़ को करने की लगन होनी चाहिए, और ये लगन ही आपको लेके जाती है। अगर आप मजबूरी से करेंगे, या वो जिसको कहते हैं ना भेड़ चाल, लोगों को फॉलो करके जी ये ट्रेंड चल रहा है, वो चल रहा है, वो नहीं चलता। आप अपने अंदर पैशन पैदा करें, और वो पैशन ही आपको जो अपने फील्ड में एक्सपर्टीज पैदा करता है, नई नई चीज़ें सामने लेके आता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी करें ईमानदारी से करें, सच्चाई से करें, और आप क्लियर हों कि आप करना क्या चाहते हैं। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा रहीम, एक और चीज़, वी आर वेरी रिच इन कल्चर ना। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बलोचिस्तान, आप कोयटा साइड पे चले जाओ, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ की बात कर रहे हो, आप पहाड़ों में चले जाओ, आप सिंध साइड पे चले जाएँ, आप सी साइड पे चले जाएँ, आप पंजाब में आ जाए, आप अंदरून लाहौर चले जाए, वी हैव सो मेनी थिंग्स टू कवर अप, और उसको तो पिक्चर की सूरत में दुनिया को दिखाना, यही हमारा कल्चर और कम्युनिटी जिसको, जो कि बेसिकली आपका जॉनरा है, जिसको आप कैरी कर रहे हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं। पेरिस में जो कि ये आपकी आलमी नुमाइश हुई, जिसके लिए आपको इनवाइट किया, आप वहाँ गए, आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, क्या फीडबैक आपको वहाँ मिला? बिकॉज हम देखते हैं फॉरेनर्स सियाह जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पे आते हैं और यहाँ की चीज़ों को कवर करना चाहते हैं, यहाँ के कल्चर को, जैसे बादशाही मस्जिद हो गई और शाही किला हो गया। तो आपने जब ये सब कुछ वहाँ पे दिखाया तो वहाँ क्या फीडबैक था? लकीली मुझे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रैवल करने का मौका मिला है। तो स्पेशली जो यूरोप की और फ्रांस की मेरी एग्जीबिशन थी पेरिस में, वो एक आर्ट फेयर में हमने चिप इन किया था। तो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बड़े इम्प्रेस थे, और आमतौर पे अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान की जो न्यूज़ जाती हैं बाहर, वो कि इतनी अच्छी नहीं है माजरत के साथ। तो ये वाली जो चीज़ें थी, लोगों ने कहा यार वाह, आपका कल्चर, आपका लैंडस्केप, आपकी सारी चीज़ें बहुत रिच है, और रियलिस्टिकली रिच भी हैं। आप यूरोप चले जाएं, हम गए थे तो एक रात में हमने 4 मुल्क क्रॉस कर लिए और पता भी नहीं चला। तो पाकिस्तान तो आपको पता है, जो आप हिमालय से आप इसको अगर आप शुरू करें K2 से, तो हाईएस्ट एलिवेशन पे हम जाते हैं। फिर पाकिस्तान के प्लेन्स आते हैं, पंजाब के डेजर्ट्स आते हैं, फिर आप उससे आगे जब आप बलूचिस्तान का जो ये सारा रीजन आता है, और अल्टीमेटली आप अरेबियन सी में जाते हैं, गवादर में। तो ये वाली एलिवेशन दुनिया में बहुत कम मुल्कों के पास है, और पाकिस्तान में टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। एक और चीज़, मैं अभी जो आपसे बात कर रहा था कि बलूचिस्तान के बहुत से नौजवानों से, अब वहाँ पे भी मैं रहा हूँ, आपके मुख्तलिफ इलाकों में मैं गया हूँ, और बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, और बड़े टैलेंटेड लोग हैं, और मुताले से बड़े जुड़े लोग हैं। अब आपकी जो तस्वीर है, जो आपने चीज़ पोर्ट्रे की है, कोशिश की है, एक रियलिस्टिक अप्रोच है आपकी, इसकी क्या वजह है कि क्या वहाँ की जो महरूमी है उसको भी उजागर करना था, ये सोच मेरी समाओ ये कोशिश रही है कि वो कहते हैं टू टेल योर स्टोरी। मैं चाह रहा था कि जो अपनी स्टोरी है, अपने लैंडस्केप की, अपने लोगों की, अपने कल्चर की, और हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनकी, जो रवादारी आपको बलूचिस्तान में मिलती हो, मजहबी रवादारी हो या समाजी रवादारी हो, आपको मैं कहता हूँ कि दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी।
تو یہ چیز میری خواہش رہی ہے کہ اس چیز کو آگے لایا جائے، اور فوٹوگرافی جو ویژول آرٹس ہیں ایک بہت بڑا فورم ہے، ایک بہت بڑا چینل ہے جو کہ آپ کو بہت کم کہنا پڑتا ہے، اور آپ کی جو تصویریں ہیں، آپ کا جو امیج ہوتا ہے وہ خود بولتا ہے. تو میری خواہش یہ رہی ہے کہ بلوچستان کے مسائل کو، ان کے چیزوں کو، لیکن ساتھ میں اس کو ایز اے پاورفل ٹول کے طور پہ ہم وہاں کے پازیٹیو چیزوں کو سامنے لائیں کہ جی وہاں کے لوگ آپ جیسے دکھتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا آپ جیسا ہے، ان کا کھانا پینا ہو سکتا ہے آپ سے کم ہو، بٹ مطلب ہے کہ وی آل آر ہیومن بینگ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. ایک اور چیز دیکھیں، آج جیسے ہماری چیز کا ٹرینڈ چلتا ہے نا کہ اگر آپ کی کلاس میں یونیورسٹی میں فار ایگزامپل ایک سنگر ہے تو آپ کو یونیورسٹی کے اب ہر کلاس میں ایک سنگر نظر آتا ہے. پہلے اب یہ ہوتا تھا، اب آپ کو ایک فوٹوگرافر بلکہ آپ کو یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ایک فوٹوگرافر ملے گا. اور اینکروں کی بات کر لو تو کہتے ہیں نا کہ ایڈ شو کو تو اینکر نکل آتا ہے. تو یہ بڑی کثرت سے اب لوگ آپ کو ارد گرد نظر آتے ہیں کام کرتے ہوئے، فون ہو جائے اور کیمرہ ہو جائے، بے تحاشا لوگ ہیں جو کہ فوٹوگرافی کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا پیغام دیتے ہیں دیکھنے والوں کو، سکھاتے بھی ہیں اور جنہوں نے فوٹوگرافی کرنی بھی ہے کن چیزوں کو وہ کیپ ان مائنڈ رکھیں کہ کچھ اچھا اور بہترین کیا جا سکے؟ میرے خیال میں آپ اس دور میں نا آپ کے پاس سبجیکٹ اچھا ہونا چاہیے، کلیئرٹی آف مائنڈ کے جو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو آپ کا جو اکوپمنٹ ہے وہ بھی اس دور میں آپ کو جتنا اچھا آپ کے پاس کیمرہ ہوگا وہ آپ کا امیج کی کوالٹی اتنی اچھی ہے، اور وہی امیج جو ہے نا لوگوں کو اتنا اچھا آنکھوں کو لگے گا بھی. ریزولوشن کی بات ہے. اور آپ کے پاس جو ٹیکنیکل سکلز ہیں، میرے خیال میں وہ دور ہے جس میں ہمیں کسی ٹیچر کی کسی کلاس کی بہت کم ضرورت ہے. یہ جو ہم اے آئی دور میں رہ رہے ہیں، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس موبائل فون ہے، تو وہیں پہ بیٹھ کے آپ، میں کہتا ہوں کہ بہت بڑے اچھے لوگوں کے آپ ٹیوٹوریل دیکھ سکتے ہیں، وہیں سے ہی سیکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو اچھی گائیڈنس مل جاتی تو اور بھی اچھی بات ہے. پلس آپ کو ٹریول، ہمیں جتنا آپ ٹریول کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ کم ہے. تو ٹریول کو اپنی عادت بنائیں، یہ چیزیں خود بخود آپ کا ایک سمجھیں کہ ایک ویلیو ایڈیشن ہے. بالکل بالکل صحیح بات کیا آپ نے. اچھا پاس ایک اور چیز جو ہم بات کر رہے تھے ریلز کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے، مختلف پلیٹ فارم کے ساتھ جوڑنے کی بات ہم کر رہے تھے. اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک فوٹوگرافر جو آپ جیسا نوجوان اگر اس فیلڈ میں آتا ہے اور پوری دنیا میں لوگو منواتا ہے پاکستان کو اور اپنا نام کا ڈھنگا بجاتا ہے، تو کتنا ضروری ہے کہ ڈیجیٹل ٹولز سے آشنا ہونا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے میسج بھی پہنچانا ہے آپ نے. جی میرے خیال ہے ہر دور کی اپنی ضروریات ہیں. اس دور کی ضرورت یہ ہے کہ آپ ڈیجیٹل ٹولز کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پرانے جو دیکھیں چیزیں ایوالو ہوتی ہیں، جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. تو آپ کو آگے بڑھنا ہے، اور نئے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، لیٹسٹ ٹولز ہیں، لیٹسٹ ایپس ہیں، تو ان سے آشنائی تو بہت ضروری. میرے خیال میں ان کے بغیر بہت کم ایسے چانسز ہیں کہ آپ ایکسل کریں یا اپنی فیلڈ میں کامیاب ہوں، یا جن کے لیے جو آپ کی آڈینس ہے ان کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپڈیٹڈ ہوں اور اس دور میں رہ رہے ہوں. اچھا کسی بھی چیز کے لیے بیسک سیکھنا رہی میرے خیال سے بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ آپ کی ٹپ جو ہے میرے خیال سے بہت سارے فوٹوگرافر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اس طرف ان کو کام بھی آئے گی. تھینک یو سو مچ فار بینگ دیر ان اسلام آباد. آپ سے مجھے ایڈ کرنی تھی لیکن ٹائم تھوڑا سا کم ہے ارمی، تو ہم نے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد آتے ہیں واپس ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ. تو دیکھتے رہیے پروگرام جیسے ہم کہتے ہیں گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو بینگ اے وومن آئی فیل سو مچ پاورفل آل اراؤنڈ. میں اگر کسی فیلڈ کی بات کروں، کوئی اسمال اسکیل لارج اسکیل بزنس کی بات کروں، کسی فیلڈ کے ساتھ ساتھ کچھ بھی کام اگر میں کرنا چاہتی ہوں تو میں کر سکتی ہوں. لیکن یہاں میں بات کر رہی ہوں سوہا کی. کیوں؟ کیونکہ اگر مجھے بیک اینڈ پہ میرے گھر سے سپورٹ ہے تو میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں، اور میں آج تک یہ سب کچھ کرتی آئی ہوں. لیکن ان تمام خواتین کا کیا حرمید جن کو گھر سے سپورٹ نہیں ملتا، اور اگر گھر سے مل بھی جائے تو گھر سے جب آپ نکلتے ہو تو باہر یہ معاشرہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، بہت سارے پازیٹیو پرسپیکٹو بھی ہے جس پر بات کی جا سکتی ہے. لیکن آج ہم صرف اس چیز پہ بات کریں گے کہ خواتین یا ورکنگ وومن، یہ جو ایک پوری ٹرم ہے، کتنی ایکسیپٹیبلٹی مل چکی ہے ہمارے معاشرے میں ان تمام خواتین کو جو کام کرتی ہے، اور کتنی ملنی ابھی باقی ہے. میں بات کروں کہ بینگ اے مسلم ہمارا کامل ایمان ہے اس بات پہ کہ خواتین کو اگر اسلام کی بات کریں، اگر آپ نے گھر سے باہر نکل کر مجبوری کے تحت یا شوق کے تحت کام کرنا ہے تو آپ کو بڑے سارے حقوق ملتے ہیں. آپ بیٹی ہیں، بہن ہیں، بہو ہیں، تو آپ کو بس ہر ایک حق موجود ہے، بشرط یہ کہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہو. لیکن قانونی پرسپیکٹو سے یا معاشرے میں اس کی کیا حیثیت ہے، اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. میرے ساتھ جو پینل موجود ہے ان کا تعارف میں آپ سے کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی، سینئر اینکر پرسن موجود ہیں. عظمہ نعمان انہیں کہتے ہیں، ان کو آج کے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم عظمہ جی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تھینک یو سو مچ سوہا، آپ نے اتنے اچھے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. بیکاز آپ سے بہتر کوئی انتخاب ہو سکتا نہیں تھا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر، گڈ ٹو سی یو. اور تعارف کرا دیتی ہوں، میرے ساتھ بیرسٹر امرت احمد شیخ بھی موجود ہے. قانونی اعتبار سے خواتین کو کن حقوق کا پتہ ہونا چاہیے، اس پر ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم امرت، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. گڈ ٹو سی یو. عظمہ جی آپ سے آغاز کر لیتی ہوں. میں نے بڑا پازیٹیو پرسپیکٹو میں اس پورے سیگمنٹ کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کرنی ہے، بیکاز ابھی جو ریویو ہم دیکھ رہے تھے اس کے مطابق میں یہ بلڈ کرنا چاہتی ہوں کہ یس ایکسیپٹیبلٹی کافی حد تک ہمارے معاشرے میں آ چکی ہیں. بینگ اے وومن آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو رول ماڈل کے طور پر دیکھا ہے. میں نے آپ کو اس وقت سے دیکھ رہی ہوں جب آپ نے آہستہ آہستہ گریجولی اپنے آپ کو بلڈ کیا، اور آج آپ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں.
اب خواتین کی ایکسیپٹنس کتنی زیادہ ہو گئی ہے کسی بھی سرکل میں, کسی بھی فیلڈ میں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایکسیپٹیبلٹی تو بہت زیادہ ہے. سوہا ابھی جو ہم آپ کے چینل پہ یہ ریویوز ہی لوگوں کے سن رہے تھے, بہت سارے مرد حضرات جو تھے وہ جس طرح سے پازیٹیولی بات کر رہے تھے, یہیں سے ایکسیپٹیبلٹی کا پتہ چل جاتا ہے. سیکنڈلی یہ کہ اگر ہم یہ دیکھیں خواتین کا کام کرنا کیوں ضروری ہے, اب ہمارے گھر کے مرد بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں, کیونکہ ایک چیز تھی پہلے خواتین شوق کے لیے یا ضرورت کے تحت کام کرتی تھیں, لیکن اب جو ہمارا ایک اکنامک سرکل بن چکا ہے اس میں معاشی جو ضروریات ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے گھر کے دونوں افراد کو کام کرنا پڑتا ہے. تو اب اگر ایک گھر میں میاں بیوی ہیں تو بیوی بھی کام کرے گی, شوہر بھی کام کرے گا, تو وہ گھر کا سرکل چلا سکیں گے. اور بہت سارے گھروں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس چیز کو اب شوہر چاہے وہ کتنے اسٹرکٹ ہیں اس چیز کو اب وہ ریئلائز کرتے ہیں. سیکنڈلی یہ کہ پلیز ہمیں چاہیے کہ جو خواتین کے اوپر ہم نے مظلومیت کا ایک ٹیگ لگا رکھا ہے اس کو اتاریں پلیز, کیونکہ خواتین بہت خود مختار ہیں اپنے. میں اپنے آس پاس بہت زیادہ تر انہی خواتین کو دیکھتی ہوں جو بہت خود مختار ہیں, جو ہر چیز کرتی ہیں, اور ان کے گھر کے جو مرد ہیں وہ انہیں بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتے ہیں. ہاں کچھ سائڈ پہ ایسی بھی خواتین ہیں جو مظلوم بھی ہیں, جو کہیں نہ کہیں انہیں سپریس بھی کیا جاتا ہے, لیکن اب وہ تعداد کم ہو گئی ہے. اچھا عظمیٰ صاحبہ, ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے پاس عظمیٰ نعمان ہیں کتنی, یہ بھی دیکھیے نا, جو کام کرتی ہیں, جو انڈیپینڈنٹ وومن ہیں, جو اپنے حقوق جانتی ہیں اور ان کو سمجھ ہے, ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے, اس بات پہ بھی بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. امرت, میں آپ کی طرف آؤں گی. اوبویسلی ہم اگر بات کریں ان خواتین کی جن کو سرے سے پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ان کے حقوق کیا ہے, ان کو سرے سے پتہ ہی نہیں, کوئی کیس ایسا رپورٹ ہو جائے تو ہم چلو کرنا شروع کر دیتے ہیں, میڈیا رپورٹ کرے پھر جا کے بات ہوتی ہے, پھر ان خواتین کو پتہ لگتا ہے. ان خواتین کے بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان میں اب کتنا شعور پیدا ہو چکا ہے تھرو آل دیز سوشل میڈیمز جو اب آج کل چل رہے ہیں؟ سہا, یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے, اور میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, جیسے ابھی آپ نے بات کی اور عظمیٰ جی نے بھی اتنی خوبصورت بات کی کہ اب چیزیں بہت زیادہ بدل چکی ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے, اویئرنیس کی وجہ سے. اور جیسے ابھی ہم نے یہ ایک عام یہ جو ٹیسٹ ڈرائیو کی ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آدمیوں کا پرسپیکٹیو اس چیز میں بہت زیادہ بدل چکا ہے, اور یہ بہت پازیٹیو چیز ہے. جہاں تک قانون کی بات رہتی ہے, اب دیکھیں جس طریقے سے ہم بازی میں کیسز دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ بہت ہمارے پاس ایسے بڑی فیملیز کے کیسز آئے ہوئے ہیں, وہ جس طرح ہم لوگ بات کرتے تھے کہ کسی پہ تیزاب پھینک دیا, ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جو ایک سپریسڈ قسم کی عورت تھی, جو ڈومیسٹک وائلنس کی ہم بات کرتے ہیں, ہم ایموشنل ابیوز کی بات کرتے ہیں, اسی طرح کی ہم نے ان فیملیز کی بھی دیکھی جو ہمارے پاس, جس طریقے سے نور مقدم کیس تھا, یہ ایک بہت ہی ہائی لائٹڈ کیسز تھے. جس طرح کی سچویشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جانی مانی فیملیز کے اندر بھی بہت زیادہ ایسی سچویشنز آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں تو ایک عام عورت کو اپنا پتہ چلتا ہے کہ میرے حقوق کہاں ہیں, میں نے کرنا کیا ہے. اور اگر میں ایک سچی آپ کو بات بتاؤں, مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم اب ڈرامے بھی دیکھیں نا تو وہ بھی اس حد میں کافی چیزیں بدل چکی ہوئی ہیں. وہ بھی اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں جہاں عورتیں سپریس ضرور ہوتی ہیں لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کی ہمدردی بھی اس کی طرف جاتی ہے. اچھا, یہاں پہ سہا, میں عظمیٰ کی طرف آؤں گا. میں اپنے گھر سے ایک مثال دے دیتا ہوں. میرے بہنوئی ڈاکٹر تھے, اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. اب اس کے 2 بچے ہیں, وہ بھی ڈاکٹر ہیں. بیٹی کو جانا تھا باہر, انہوں نے منع کر دیا, لیکن پھر ان کے بچوں نے ان کو قائل کر کے وہ بچی آج کل ڈاکٹر کے باہر چلی گئی. کل میں ایک ایونٹ میں تھا جو خواتین کی ٹریننگ کے حوالے سے تھی, تو وہاں پہ ایک سینئر صحافی نے یہ کہا کہ میں اپنے بیٹے کو تو باہر بھیجنے کو تیار ہوں, لیکن میری ایک سوچ ہے, میں کشمکش میں مبتلا ہوں کہ اپنی بیٹی کو باہر بھیجوں نا, اور بیٹی کی بھی خواہش ہے کہ وہ جانا چاہ رہی ہے. اس سوچ میں تبدیلی کے لیے نوجوان کیا کردار ادا کر سکتے؟ میں نے آپ کو ایک مثال آلریڈی دے بھی دی. اچھا, میرا خیال ہے بینگ اے مدر, اگر میں ایک ماڈرن مدر ہوں, میں ایک ایسے فیلڈ میں کام کرتی ہوں جہاں پہ ہم بہت زیادہ لبرل ہو کے سوچتے ہیں, لیکن سٹل شاید ہماری کچھ جو ویلیوز ہیں وہ ہمیں ابھی تک ہماری جان نہیں چھوڑ رہی ہیں, ہمیں باؤنڈ کرتی ہیں کہ کسی بھی فیملی میں جو اب فادرز ہوتے ہیں یا مدرز ہوتی ہیں وہ یہ سوچتے ہیں نہیں بچیوں کو باہر نہیں جانے دینا. مطلب لائک اگر میں بھی یہ سوچوں, میں اپنی بات کر رہی ہوں, کہ میں بھی یہ سوچوں کہ بچوں کا, ابھی میری بچیوں کا کوئی ٹرپ جانا تھا اور وہ مجھے کہہ رہی تھی, مائی ڈاٹر از لائک 11 ایئرس, تو اس نے مجھے کہا کہ ماما مجھے جانا ہے, ان کا ٹرپ خیبر پختونخوا جا رہا. تو میں نے کہا نہیں, میں تمہیں نہیں جانے دوں گی. ہر فادر سیڈ ٹو می کہ نہیں,
اس کو جانے دو, بچی باہر جائے گی, وہ دنیا دیکھے گی, اسے ایکسپوجر ہوگا تو وہی تو وہ سیکھے گی. تو میں نے کہا نہیں, میں نہیں جانے دوں گی, حالات ایسے حالات ویسے. بیسیکلی پیرنٹس کا جو ایک یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو فریڈم نہیں دینا چاہتے, وہ تھوڑا سا حالات سے گھبراتے ہیں. اچھا خاص طور پہ بچیوں کے. اچھا عظمت جی یہ بھی دیکھیں, یہ بات ہے کہ ہم دکیان اسی سوچ کے ہم یہاں بات ہی نہیں کر رہے, یہ وہ ویلیوز اور نارمس ہیں جو کہ ہمیں ساتھ کیری کرنی ہوتی ہیں, بینگ اے وومن بھی, اور اگر آپ ایک ماں ہے تو خاص طور پہ. لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ آل دوز ایریاز. اگر ہم بات کریں ان ریویوز کی جو ہم نے بھی دیکھے اور کافی دیکھ کر ہم خواتین خوش ہوئی ہیں. خیر 3 عورتیں 3 کہانیوں والا سین تو ہے, لیکن حرمید بھی ایک مرد موجود ہے اس شو میں, تو حرمید بتا سکتا ہے کہ دیکھیں اس کا اب جو خواتین ٹورڈز وومن اس کا جو ایک چینج ہوا ہے پرسپیکٹو, وہ ہم نے بھی دیکھا ہے. اب جو گھر کے مردوں کا چینج ہو گیا, اس کے باوجود بھی ہمیں ڈر بھی انہی مردوں سے لگتا ہے جو مرد بھی کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں خواتین کو امپاورڈ کرنا چاہیے اور ہمیں انہیں فریڈم دینی چاہیے. اب ہمیں ڈر بھی انہی لوگوں سے لگتا ہے. اب ان کی تعداد بھی ابھی بھی وہی ہے. آج بھی کسی آفس میں اگر ایک خاتون اوپر جانا شروع ہو جائے تو ایک مرد کانشیس اور انسیکیور ہو جاتا ہے. اس پر آپ اور اس میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ آتی ہے کریکٹر اسیسنیشن. کہ جی اگر کوئی خاتون اوپر جا رہی ہے تو وہ ٹیلنٹ کی بیس پہ نہیں جا رہی ہے, وہ لازمی اس نے کچھ ایسے راستے اپنائے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ تو اوپر جا رہی ہے, وہ آگے جا رہی ہے. چونکہ مرد حضرات کے پاس ایسے ہتھکنڈے نہیں ہیں, اس لیے وہ اوپر نہیں جا رہی ہے, وہ آگے نہیں جا رہی ہے. تو یہ اس سوچ کو بدلنا ہوگا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کہیں بھی کام کر رہے ہیں, آپ اپنے ساتھ کام کرنے والی خواتین کو اتنی عزت دیں جتنی آپ اپنے گھر میں خواتین کو دیتے ہیں, تو میرے خیال سے ہماری سوسائٹی میں ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. آپ یہ مت سوچیں کہ کوئی خاتون اگر کسی آفس میں کام کر رہی ہے تو وہ یقیناً اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے اسی لیے وہ باہر کام کر رہی ہے. آپ یہ سوچیں کہ میری بہن, میری بیٹی بھی کسی ضرورت کے تحت کل کو باہر کام کر سکتی ہے, تو لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے. اگر آپ خود سے یہ چیز ٹھیک کر لیں, ہماری سوسائٹی میں ہر بندہ اپنی اس سوچ کو اپنا لے, تو میرے خیال سے پوری سوسائٹی ٹھیک ہو جائے گی. اچھا امرت کی طرف آؤں گا سوہا اگر اجازت ہے تو. امرت اگر ہم دیکھیں, ہم نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹیرین خواتین کی میں بات کروں یا اینکر حضرات کی یا وکیلوں میں آپ جیسی نوجوان خواتین لڑکیاں آئی ہوئی ہیں, بیٹھی ہوئی ہیں, کام کر رہی ہیں. ہماری جو سوچ ہے, جو ابھی آپ لوگوں نے گفتگو کی کہ سوچ کو بدلنا ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پالیسی جو ہے, کیونکہ ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ پولیٹیشین جو بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے, میں اب ان کے نام نہیں لے سکتا, پھر کوئی مسئلہ میرے لیے بن جائے گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ نام لے کر پکارتے ہیں کہ بھئی آپ کیسے ہو, ہمیں پتا ہے. اور اینکروں کے ساتھ بھی یہی بلیم, میں بہت ساری ویڈیو عجیب عجیب لوگوں نے بنائی ہوئی تھی, حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ اینکرز کس طریقے سے, کتنے محنت سے, کتنے بلبوتے پر, اپنے کام کے بلبوتے پر آگے آ سکتے ہیں. حکومت کو کیا پالیسیاں بنانی چاہیے کہ کیا کیا رکاوٹیں آپ کو لگتی ہیں کہ رکاوٹوں کو دور کر کے خواتین عالمی دنیا میں اپنا کردار نبھا سکتی ہیں؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھا اور اہم سوال اٹھایا ہے. سب سے پہلے تو ہمارا جو قانون ہے وہ ہمیں بالکل اس طرح کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, جو بیسک ہمارا 1972 کا 1972 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے, اس میں جینڈر ڈسکریمنیشن تو کہیں پہ بھی نہیں ہے, کسی قسم کی نہیں ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیں تو اگر یہ جینڈر ڈسکریمنیشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے تو پھر سوال یہ آ جاتا ہے کہ حکومت اس میں اقدامات اپنی طرف سے اٹھا چکی ہوئی ہے کیونکہ وہ قانون بنا چکے ہوئے ہیں. مسئلہ آتا ہے اس قانون کی ایگزیکیوشن میں کہ ایگزیکیوشن کس حد تک ہو رہی ہے اور نہیں ہو رہی ہے. ابھی جیسے سوہا نے ایک بڑی اچھی اگزامپل دی, آگے عظمیٰ جی نے بھی اس بات کے اوپر کیا کہ جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں, یہ کارپوریٹیوز کی بات کرتے ہیں, یہ کارپوریٹ کلچر کی بات کرتے ہیں, ملٹی نیشنلز کی بات کرتے ہیں, اور جب ہم ان خواتین کی بات کرتے ہیں جو اچھی پوزیشنز میں جاتی ہیں, اول تو ابھی ہم نے یہ دیکھا ہمارے اپنے اس میں اپنی فرٹرنیٹی میں یہ چیز ہم نے دیکھی کہ کس طریقے سے لیگل فرٹرنیٹی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جسٹس عائشہ ملک کتنے سالوں بعد ایک آپ کی جسٹس, چیف جسٹس آپ کے اس لیول تک آئی ہیں کہ آپ کی سپریم کورٹ کی بینچ تک آئی ہیں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے تو یہ چیز تھی بھی نہیں. تو ایسا نہیں ہے, چینجز آ رہے ہیں, لیکن بات یہ آ رہی ہے کہ اس چینجز کے ساتھ یہ جو ساتھ ایک وہی والی آپ کی والی بات جو ہم لوگ چیزیں جوڑ رہے ہیں نا, یہ جوڑنے کی ہمیں ان چیزوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, اور یہ سوسائٹی کرے گی. اس میں گورنمنٹ ایک لا بنا سکتی ہے, ہم لوگ میڈیا اس چیز کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہی والی بات آتی ہے جیسے چیریٹی بگنز ود ہوم, ہمیں گھروں میں یہ چیزیں انسٹل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک فیصلے میں ہم بیٹے سے پوچھ رہے ہیں, ہاں بیٹا تم بتاؤ, تو ہم بیٹی کو پوچھیں, ہاں بچے تم بھی بتاؤ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. میں ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. ہماری میری کزن ہے, بالکل بچی سی ہے, اس نے کہا کہ بابا یور نیم از آن دا پلیٹ, ماما یور نیم از آن دا پلیٹ, میرا نام کیوں نہیں ہے, میں اس گھر کا حصہ نہیں ہوں. کسی نے یہ نہیں کہا مذاق کر دیا یہ وہ, نہیں, اس چیز کو سیریسلی لیا گیا. اور میں نے دیکھا
देखा वो 4 साल की बच्ची का नाम भी प्लेट पे था। so sweet. और उसको देखिए इसका सवाल, बिल्कुल सवाल देखिए बिल्कुल उसने इतना एम्पावर्ड फील किया कि वो कहती है कि ये मेरा या बाबा का घर नहीं, ये हमारा घर है। जब आप और इस बच्चे चीज़ को से पूरी बिल्कुल पूरी जिंदगी के लिए, confidence दे और दिया। कल को आप ये देखिए उस्मा आगे आने वाली नस्ल में किस तरीके से ये चीजें इनकल्कुलेट करेगी। और आपको पता है अमृत, ये एक और बहुत बड़ी आम ज़रूरी चीज़ है। है, आजकल के बच्चे बड़े बाशऊर हो गए हैं। बिल्कुल, खवातीन को भी बिल्कुल। उनको उनके मुताबिक ही ड्राइव करना पड़ेगा, जो कि आज वक्त की Absolutely. जरूरत भी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। इस पे मज़ीद डिस्कशन भी हो सकती है, लेकिन वक्त के हम थोड़े से पाबंद होते हैं। कंक्लूड कर लेते हैं इस पूरे सेगमेंट को इस चीज़ पे कि अब खवातीन अगर बाहर ना भी निकलें तो वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। अब घर बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि आप कुछ करना चाहते हैं। बस एक छोटी सी चीज़ आपको चाहिए, वो है आपकी विल। यू कैन डू एनीथिंग इन द होल डैम वर्ल्ड। अगर आप करना चाहें तो कोशिश जरूर कीजिएगा। एक ब्रेक लेनी, वापस आते एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कहते हैं बाद बामुराद बेअदब बेमुराद, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के एरा की बात करें तो कहाँ पर गैजेट से हमारा दिन शुरू होता है और गैजेट पे ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजी और वक्त के साथ हम कदम होने की वजह से हम अदब से दूर तक होते चले जा रहे हैं। अगर हम बात करें उर्दू ज़ुबान की बात कर लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी उर्दू नहीं आती, लेकिन मेरे सामने अगर कोई उर्दू गलत बोलता है तो मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे दुख होता है इस बात का कि हमारी कौमी ज़ुबान है, ना सिर्फ हमारी कौमी ज़ुबान है बल्कि हमारा असासा है। तो अदब के साथ जो शगफ़ है और अदब के साथ जो हमारा लगाव होना चाहिए, उसके लिए नौजवान नस्ल को किस तरह से राग़िब किया जा सकता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। फ़ारूक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदीब हैं, इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपकी तशरीफ़ लाने का बेहद शुक्रिया। सर कहिएगा कि एक शायर, एक अदीब जिस नज़र से इस दुनिया को देखता है, हमारी नौजवान नस्ल को वो नज़र कैसी, मतलब आपको क्या लगता है कि वो नौजवान नस्ल उस नज़र में अब कहाँ पे खड़ी हुई है, अदब से कितनी दूर है? पहली बात यह कि आपका जो आज का टॉपिक है, कैप्शन है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ के कैप्शन से या उन्वान से ही उसकी अहमियत का पता लगता है। तो ये बड़ी बात है कि आप इस बेअदबी के दौर में अदब पर आपने गुफ्तगू करने के लिए मुझे नाचीज़ को मौका दिया। देखिए बात ये है कि आज की जो असल में क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आज कल का जो दौर है वो व्यूअरशिप का दौर है, क्योंकि इंसान की जो है रीडरशिप से ज़्यादा जो है ट्रांजिशन जो जा रही है उसकी तरफ वो व्यूअरशिप की तरफ जा रही है। और दूसरी बात ये कि इंसान के अंदर बेसिकली सहल पसंद है इंसान बाय नेचर, क्योंकि जब तक उसको चैलेंजेस ना हों वो मतलब उस वक्त तक उसकी जो मख्फी सलाहियतें जो है वो बेदार नहीं होती। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मार्केटिंग का भी एक असूल है, ये मैंने अपनी एक तरफ से बात, यानी अदबी है बात, कि मैं कहता हूँ अगर कोई चीज़ आपके कोई सीने में कोई रख दे तो एक कंपनी आपके मुंह में डाल दे, जो मुंह में डालने वाली कंपनी वो विन कर जाएगी और दूसरे हार जाएंगे। क्योंकि बात ये कि जो अदब है उसके लिए पूरा एक बैकग्राउंड चाहिए, मुताला चाहिए, ज़बान दानी चाहिए। तो इसलिए जो है वो क्योंकि आसान दौर है और मतलब ये कि अब गैजेट्स का दौर है और फिर ये कि बहुत कॉम्प्लेक्स दौर है, लोगों की माशी मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं कि वो रोज़ी रोटी के चक्कर में पड़े रहते हैं। साहब हम गिला करते हैं, हम शिकवा करते हैं कि नौजवान नस्ल कहीं ना कहीं अपनी ज़ुबान से काफ़ी दूर होती चली जा रही है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें कि जो रियासत है, ये जो सिस्टम बना हुआ है, हमने हमेशा दूसरों की ज़बानों पर, दूसरों के कल्चर पर हमने बड़ा फ़ख्र महसूस किया है। अपने ज़बानों को और अपने कल्चर को प्रमोट कभी किया नहीं है। अगर हमने जो प्रोसीडिंग शुरू हुई आपने देखा होगा ऑन एयर जो जा रही है आजकल सुप्रीम कोर्ट से, तो वहाँ पे भी जो भाषा इस्तेमाल हो रही है वो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये उर्दू होती तो ये नई नस्ल भी इसके साथ अटैच होती कि हाँ ये ज़बान बड़ी मीठी है, बड़ी प्यारी है और कहीं ना कहीं सिस्टम इसको सपोर्ट कर रहा है। तो बात ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि सारी प्रोसीडिंग्स आपकी उर्दू में होंगी, मज़े की बात ये कि ये जो सारा जो फैसला या जो इंस्ट्रक्शंस आई ऑफिस में वो भी इंग्लिश में आ रही हैं, यानी कि आपकी ज़बान उर्दू होगी लेकिन ये कि हम उसको इंग्लिश में उसको जो है वो उसको बयान कर रहे हैं। बल्कि वो फैसला भी इंग्लिश में लिखा गया था। इंग्लिश में लिखा गया। तो अभी तक वो इंग्लिश में फैसले हो रहे हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली हमारा प्रॉब्लम है, हम ज़हनी तौर पर ग़ुलाम हैं। देखें बात ये कि ज़बान जो होती है वो आपकी माँ बोली कहते हैं ना जिसको हम देखें ना, माँ बोली का ये हाल है कि अक्सर मैं कहता हूँ कि जो है, मैं क्योंकि पढ़ाता भी हूँ तो मैं कहता हूँ उर्दू हमें आती नहीं है और इंग्लिश हमें आ नहीं सकती, और मैं मतलब खुशकिस्मती या बदकिस्मती से अंग्रेज़ी का ही उस्ताद हूँ। तो हमारा ये है कि उर्दू हमें आती नहीं है और इंग्लिश हमें आ नहीं सकती। हमारी उर्दू का ये आलम है, बच्चों में आप बताना है ना कि 67 क्या होता है, अच्छा पापा वो 67 होता है। हाँ, हैरान होते हैं आप बच्चे। ये कि जब अच्छा अक्सर मैं बाजार से गुजरता हूँ तो लिखा होता है 2 कान किराए के लिए खाली हैं। अब 2 कान, दुकान को हमने 2 कान बना दिया है,
تو ویسے ویسے اس کے بارے میں اکثر یہ کہتا ہوں واقعی 2 کان کرائے کے لیے خالی ہیں، کیونکہ ہم نے سننے کا کام تو ختم کر دیا نا ہم نے، تو ہم تو بولتے ہیں صرف. سر بڑا اچھا آپ نے کنکلوڈ کیا ہے کہ سننے کا کوئی ہمارے ادب سے دوری کا ایک بہت بڑا ریزن ہے. کہتے ہیں سنگ مرمر پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، اگر سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو دیکھنی چاہیے کہ اپنے ثقافت کے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو ہی میرے خیال سے کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی طور کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت، انشاءاللہ ملاقات کریں گے کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.